علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ کو فالو کرنا ہے۔ دنیا میں یہ اعزاز کسی اور قوم کے حصے میں نہیں آیا جو اللہ نے ایمان والوں کو عطا فرمایا ہے، اور وہ چیز ہے ایمان کی نسبت۔ جس کو ایمان کی نسبت اعزاز مل جائے تو کائنات میں اس پائے کی، اس درجے کی اور کوئی نعمت نہیں ہے، نہ ہو سکتی ہے۔ یعنی آپ یوں سمجھ لیں، فرعون، حامان، قارون، شداد، ان سب کے اقتدار، قوت، طاقت، مال، سب کچھ ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے، دوسرے پلڑے میں ایک غریب مزدور مومن کی جوتی رکھ دی جائے تو وہ اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ البتہ یہ ڈیپینڈ کرتا ہے اس بندے پر جس کو یہ اعزاز نصیب ہوا ہے، یعنی اس کو اپنے اس اعزاز کا احساس بھی ہو، اس نسبت کا اس کو احساس بھی ہو۔ جب ہم مختلف ادوار میں مختلف چیزوں کو سامنے رکھ کے ان کی طرف مائل ہوں گے تو پھر خرابی، بربادی، تباہی ہوگی، یعنی ہمیں اس نسبت کا احساس نہیں ہوگا۔ جو شیر بکریوں میں پلا، بکریوں میں بڑھا، وہ اسی ریوڑ کا حصہ بن گیا تو پھر وہ اپنے سائے سے بھی ڈرتا نظر آتا ہے۔ ظاہر ہے اس قبیلے نے اس کی فکر کو، صحبت نے اس کی سوچ کو چینج کر دیا ہے۔ عالم کفر کا سب سے بڑا ہم پہ جو وار ہے وہ ہے معاشی، تجارتی، اقتصادی طور پر یرغمال کرنا، اور ہم بدقسمتی سے من حیث القوم، پوری دنیا کے مسلمان اس خوف میں مبتلا ہو گئے۔ حالانکہ ہم نے پڑھا، ہم نے سنا، ہم نے جانا کہ ہمارا رب وہ ہے جو پتھر میں کیڑے کو رزق دینے والا ہے، تو پھر ہم اس سے آشنا کیوں نہیں ہیں؟ ہم جو لگژری زندگی کی خواہش رکھنے والے ہیں، ہم اگر یہ سوچ لیں کہ خواہش بادشاہوں کی بھی پوری نہیں ہوتی اور بھوکا غریب بھی نہیں سوتا، تو دونوں چیزیں موجود ہیں۔ اچھا، پھر ہم یہ سوچیں کہ ہمارے نزدیک سب سے کامیاب کامران زندگی کس کی ہے، تو ہم سارے دیوبندی، سنی، وہابی، شیعہ، جتنے بھی کلمہ گو ہیں، وہ سارے اس بات پر اتفاق کرتے ہیں کہ اللہ کے حبیب کی، اللہ کے محبوب کی پاک مقدس حیات کو فالو کرنے کا نام بقا ہے اور عزت ہے۔ اچھا، اس کے فوائد کیا ہیں، اس کے ثمرات کیا ہیں؟ آپ دیکھیے کہ ہماری اس دنیا میں، ترقی کی دنیا میں، کتنے لوگ ہیں جنہوں نے بادشاہی مسجد کے میناروں کو دیکھ کر کلمہ پڑھا؟ کتنے لوگ ہیں جنہوں نے مقبرہ جہانگیر، شاہی قلعہ، تاج محل، ان کو دیکھ کے کلمہ پڑھا ہو؟ کتنے دنیا میں وہ لوگ ہیں جنہوں نے سائنسی کمالات اور نئی نئی ایجادات کو دیکھ کے، یا دنیا میں خوبصورت سے خوبصورت مسجد کو دیکھ کے کلمہ پڑھا ہو؟ ایسا نہیں ہے۔ بلڈنگ ہے، اس کو شاہکار کہہ سکتے ہیں۔ کلمہ پڑھنے کے لیے آپ نے دیکھا کہ آپ کے ہمارے بزرگوں میں ایک بزرگ بر صغیر میں آئے، حضرت خواجہ غریب نواز۔ تو چلو 90 لاکھ کوئی نہ بھی کہے تو کوئی حرج نہیں، کیونکہ یہ کون سی کوئی قرآن و حدیث والی بات ہے میں 90 لاکھ ہی، لیکن اس میں کیا کوئی شبہ ہے کہ لاکھوں لوگوں نے حضرت خواجہ غریب نواز کی قربت سے ان کے جو انوار و تجلیات ان کو دیکھ کر کلمہ پڑھا؟ لاکھوں لوگوں نے داتا علی حجویری، حضرت غریب نواز، حضرت امام علی الحق، ان لوگوں کو دیکھ کے کلمہ پڑھا ہے۔ تو مطلب کیا ہے
ہم ذرا اس طبیعت کو بھی لوگوں کے سامنے رکھیں، نسلوں کے سامنے، کیا ہم آزما نہیں چکے، دیکھ چکے ہیں۔ یہ جو اب آزمائش چل رہی ہے کورونا کی، اس آزمائش میں ہم دیکھ لیں کوئی چیز کام نہیں آ رہی۔ پیسہ کام آ رہا ہے؟ نہیں آ رہی۔ اچھا، یہ جو جدید آلات ہیں، انسٹرومنٹس ہیں، کہیں وینٹیلیٹر ہے اور ٹاپ کلاس کے ڈاکٹرز ہیں، کوئی چیز کام نہیں آ رہی۔ یعنی حکومت، اقتدار، طاقت، قوت، خود ڈاکٹر بیچارے اللہ ان کو یہ جو جذبے کے ساتھ فرنٹ لائن پہ لڑ رہے ہیں اور حقیقی طور پر جو انسانیت کی خدمت کر رہے ہیں، حقیقی طور پر ان کو یقیناً سلام پیش کرتے ہیں، لیکن وہ بیچارے خود شکار ہو رہے ہیں۔ میڈیکل کی دنیا سے تعلق رکھنے والے لوگ اس کا شکار ہو رہے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کوئی چیز کام نہیں آ رہی۔ تو اگر ہم اس کو اس انداز سے پیش کریں کہ ہم اپنی زندگی کو اس محبوب خدا کی حیات طیبہ کے انوار و تجلیات کے سامنے پیش کر دیں اور اس نور کے ذریعے اپنی آنے والی نسلوں کی تربیت کریں تو ہم یقیناً بچ سکتے ہیں، یقیناً بچ سکتے ہیں۔ تو ہم یہ کہتے ہیں کہ جو کردار کا نور ہے وہ کبھی بجھتا نہیں ہے، اس کے اثرات دیر پا ہوتے ہیں۔ تو آج میں نے ایک خبر پڑھی تو وہ سوشل میڈیا پر، لیکن حقائق کیا ہے؟ بہرحال وہ امت مسلمہ کے حکمرانوں کے لیے اور بالخصوص یہود کے گماشتے آل سعود کے لیے ڈوب مرنے کے لیے کافی ہے۔ ویسے ہم سب کے لیے، پوری دنیا کے مسلمان حکمرانوں کے لیے وہ یہ ہے کہ امریکہ کی یا جرمنی کی کسی منسٹر نے کہا ہے کہ شام کے بچوں کو ہم نے پناہ دی لوگوں کو یہ بتانے کے لیے کہ ہم ہیں لوگوں کے خدمتگار، لیکن شام والوں کے مکہ مدینہ قریب تھا۔ اس نے کہا پناہ ہم نے دی ہے شام کے بچوں کو، شام کے پناہ گزینوں کو، لیکن ان کے قریب کیا تھا؟ ان کا مکہ، ان کا مدینہ۔ یہ خبر امت کے رہنماؤں کے ڈوب مرنے کے لیے کافی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ہمیں یہ احساس نہیں ہے کہ ہم کتنی بڑی اللہ نے ہمیں توفیق اور عظمت دی ہے۔ آپ یوں سمجھ لیں ہم وہ ہیں کہ خزانوں کے صندوق پر بیٹھے ہیں، چابیاں جیب میں ہیں اور راہ جانے والوں سے بھیک مانگ رہے ہیں۔ بیٹھے خزانوں کے صندوق پہ ہیں، سب کچھ اس میں موجود ہے، لیکن ہاتھ پھیلا کے مانگ رہے ہیں دنیا کے سامنے، پوری دنیا کے مسلمان، پوری دنیا کے مسلمان۔ ہمیں یہ چاہیے کہ ہم جب ان تجربات کو دیکھ چکے تو ہمیں از خود یو ٹرن لے کے اس جناب کی جانب رجوع کرنا ہے جس کے دروازے کبھی بند نہیں ہوتے، اس خالق کی بارگاہ میں۔ تو قرآن کا فیصلہ یہ نہیں، قرآن کا فیصلہ تو اٹل ہے نا۔ فرمایا اطیعوا اللہ والرسول لعلکم ترحمون۔ اب یہ قرآن ہے، اللہ کی بارگاہ سے رحمت کے، فضل کے، کرم کے متلاشی ہو، کہیں کسی طرح نہیں ملے گا۔ کیسے ملے گا؟ تم اللہ کے حبیب، نبیوں کے سلطان، رسولوں کے امام کی غلامی کا پٹا اپنے گلے کی زینت بنا لو۔ یہ وہ مسئلہ ہے جس کے لیے کوئی زیادہ تگ و دو، تحقیق، جستجو کی ضرورت نہیں ہے۔ ہر معاملے میں ہم کوئی بھی زندگی کا، دنیا کا کام کرتے ہوئے دیکھیں، اس کو کرنے میں اللہ رسول راضی ہیں یا ناراض؟ جب ہم ہر کام میں اللہ
اللہ اور اس کے رسول کو راضی کریں گے تو پھر اس کی رحمتیں برکتیں زندگی میں کیسے شامل ہوں گی؟ یہ مصائب، یہ پریشانیاں، یہ مشکلات بھی ختم ہوگی، زمین سونا اگلے گی، آسمان رحمتوں کے بادل برسائے گا۔ اتنا آسان حل ہے پوری امت کے پاس، لیکن ہم لڑائیوں میں، جھگڑوں میں، لسانی چکروں میں، پارٹیوں کے چکروں میں، سیاسی میدانوں میں ہم ایک دوسرے سے دست و گریبان ہو چکے ہیں۔ اگر مجموعی طور پر ہم یہ سوچ لیں کہ آج عالم یہ ہے کہ ہم اپنے منہ پر ماسک نہ رکھیں تو سٹور ہو یا دکان ہو، فیکٹری ہو یا ادارہ، وہ کہتے گئے پہلے ماسک لگاؤ پھر اندر آؤ۔ اگر بحیثیت مسلمان ہم یہی سوچ لیں کہ ہماری زندگی اللہ کے رسول کے تابع نہ ہوئی تو ہم آج بیماری کی وجہ سے، وائرس کی وجہ سے دکانوں میں، سٹورز میں، فیکٹریوں میں، گھروں میں داخلے بند ہیں، تو جنت کا داخلہ مصطفیٰ کی حیات کو اپنائے بغیر کیسے میسر آئے گا؟ آؤ کامیابی کے لیے، کامرانی کے لیے اپنے اس نبی کی پاکیزہ عالمگیر زندگی کو اپنائیں کہ دیکھنے والا بھی دور سے کہے یہ مصطفیٰ کا غلام آ رہا ہے، یہ محمد عربی کا نوکر آ رہا ہے۔ جب یہ ساری چیزیں آزما چکے، اب ہم نے دیکھا ہم حکماء کے، ڈاکٹرز کے، طبیبوں کے کہنے پہ یہ بھی نہ کھاؤ، یہ بھی نہ کھاؤ، اس کے قریب مت جاؤ، اس کے قریب مت جاؤ۔ جب اس آزمائش کے مرحلے میں ہم اس پروسیس سے گزر چکے گئے، اجتناب کرو فلاں چیز سے، فلاں سے، تو جب حلال چیزوں سے بچ رہے گئے ڈاکٹرز کے کہنے پہ، تو اللہ رسول کے حکم پر حرام سے بھی بچ کے دیکھ لے، کتنی برکتیں ہوگی، کتنی رحمتیں ہوگی، کتنی عنایات ہوگی۔ اللہ کو ہم سے پیار ہے، تھا، رہے گا، لیکن اس سے جو اس کے نبی کا غلام بنے گا، ورنہ نہ ہم آسمان سے گرے، نہ ہم زمین سے اگے، نہ ہم بنی اسرائیل کے لوگوں سے زیادہ حسین، نہ ہم پہلے لوگوں سے زیادہ اونچے قد و قامت کے مالک، نہ کوئی بزنس و تجارت میں ہم قارون، شداد، حامان سے زیادہ، ہم تو بالکل کمزور ناتواں لوگ ہیں، ہماری عمریں کم، جسمانیات کے حوالے سے کمزور ہیں، لیکن اتنے کمزور ہونے کے باوجود ہم سمجھتے ہیں دنیا ہمارے ہاتھ میں ہے۔ جس طاقتور نے یہ نعرہ لگایا دنیا کو پلٹ دیں گے، معیشت کو جکڑ لیں گے، تجارت کو روک دیں گے، سسٹم کو جام کر دیں گے، آج وہ لاکھوں ہزاروں میتیں اٹھا رہے ہیں، ان کے ہاسپٹل نہیں مریضوں کے لیے، قبرستان ان کے مردوں کے لیے نہیں ہے، دنیا ہار چکی ہے، تو ہم کہتے ہیں ہرے ہوئے انسان کو کہیں اور نہیں پروردگار کے حضور اور محمد عربی کی بارگاہ سے تعلق جوڑنا ہوگا۔ قرآن کہتا ہے قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ۔ یہ اصول قرآنی ہے، یہ فرمان ربانی ہے۔ اللہ فرما رہا ہے جب تک تم محبوب کو فالو کرو گے، میرے رسول کے پیچھے چلو گے، اے محبوب ان سے فرما دو کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں اگر
مقدم اور اونچے اور بلند قریب ہونا چاہتے ہیں پھر تجھے فالو کرے، اور جو تیرے پیچھے چلے گا، جو تیرے احکامات کو مانے گا، جو تیرے فرامین پر عمل پیرا ہوگا، فرمایا وہ کامیاب ہوگا جس نے منہ پھیرا۔ قرآن کہہ رہے فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ۔ اللہ کو کافروں سے محبت نہیں ہے، اللہ کافروں کو پسند نہیں کرتا۔ مطلب کیا ہے کہ ہم اپنے آپ پر لاکھ مرتبہ دعویٰ کریں میں مسلمان ہوں، میں مسلمان ہوں، میں عاشق رسول ہوں، میں محب رسول ہوں، جب میں دین کو چھوڑ کر تجارت سود پہ کروں گا، جب بزنس میری گھٹیا ہوگی، لین دین میرا کافرانہ ہوگا، مزاج میرا گھٹیا ہوگا، آنکھ میری گندی ہوگی، سوچ میری گندی ہوگی، فکر میری غلاظت بھری ہوگی، جب میں اللہ کے بندوں سے پیار کی بجائے مال و دولت کا رسیا بنوں گا، پڑوسی مجھ سے تنگ ہوگا، رشتہ دار مجھ سے ناخوش ہوں گے، اپنے مجھ سے دور ہوں گے، کہیں زبان کی غلاظت کی وجہ، کہیں سوچ کی گندگی کی وجہ، کہیں نفرت اور تکبر اور رعونت کی وجہ، کہیں مال و دولت کے دکھلاوے کی وجہ، جب ان چیزوں سے جب رشتہ دار میرے دور ہوں گے، میں جتنے مرضی عمرے کروں، جتنی مرضی سخاوتیں کروں، جتنا مرضی دین کا ٹھیکیدار بنوں، پھر میرا تعلق دین متین سے قطعی طور پر نہیں ہوگا۔ دین سے تعلق اسی کا گئے جو زندگی میرے محبوب کے فرامین کے مطابق گزارنے والا ہے۔ یہ تو بالکل دو ٹوک بات ہے، ہر بندہ اپنے طور پر سوچے۔ یہاں ختم نبوت کا منکر بھی کہتا ہے میں عاشق رسول، یہاں پارلیمنٹ میں بیٹھ کر اسرائیل کی بولی بولنے والا بھی کہتا ہے میں عاشق رسول، یہاں آسیہ ملونہ کو ان درندوں کے حوالے کر کے ان کے گھر میں بیٹھ کر یہ کہنے والا کہ میں نے مذہبی جماعتوں کو کنٹرول کر کے نبی کی دشمن کو، گستاخ کو تمہارے حوالے کر دیا، میں نے ان سب کو پابند سلاست 30,000 لوگوں کو کڑیاں لگا دی، وہ بھی کہتا ہے میں عاشق رسول۔ کون ہے جو اس دعوے سے دور ہے؟ لیکن کیا یہ عشق رسول تھوڑا گئے؟ یہاں جو بھی خرافات مغلظات بکنے والا گئے، قادیانیوں کے دسترخوان پہ ہڈیاں چوسنے والا کہتا ہے میں عاشق رسول، توہین رسالت کا مرتکب بھی کہتا ہے میں، لیکن سچی بات ہے اس کا دعویٰ کرنے والوں عشق کیا گئے یہ کہنے سے پہلے دیکھا کرو کہ امیہ کے ظلم و ستم سہنے والا، تپتے ہوئے انگاروں پہ لیٹنے والا حضرت بلال حبشی جو کہہ رہا گئے عشق رسول کیا گئے، وہ کہہ رہے سب کچھ قربان ہے بس محمد عربی کے نام پر زندگی تمام ہو جائے۔ یہ ہے اصول۔ ہمارے مزاج کیونکہ یکسر بدل چکے ہیں، عالمی دنیا نے ہمارے ذہنوں کو منتشر کر دیا، مسلکوں مشربوں میں یوں ٹکڑوں میں بٹے، اپنی اپنی لائن، اپنے اپنے دائرہ کار کو بھولتے چلے گئے۔ میرے کریم آقا علیہ السلام کے پیارے غلاموں، اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے میں یطع الرسول فقد اطاع اللہ۔ اللہ فرماتا ہے میرے رسول کی اطاعت و فرما برداری تمہیں خدا کی اطاعت و فرما برداری، خدا کی بندگی کے قریب کرتی ہے۔ بھوکے نہیں مرو گے، پریشان نہیں مرو گے، دکھوں میں مبتلا نہیں ہوگے جب تم محمد عربی سے تعلق جوڑو گے۔ فرمایا وَمَن تَوَلَّىٰ فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا۔ اے پیارے حبیب، جس نے آپ کو چھوڑا، جس نے
نے آپ سے منہ موڑا، ہم نے آپ کو ان کا نگہبان نہیں بنایا، محافظ بنایا تو ان کا جو تیرے، نگہبان بنایا تو ان کا جو آپ کے، اس لیے بیماروں میں، دکھوں میں، پریشانیوں میں، مصیبتوں میں گھرے ہوئے میرے بھائیوں، دوستوں، بہنوں، بیٹیوں، ماؤں، عالم اسلام کے سارے لوگوں، اگر پریشانیوں سے نجات چاہتے ہو، اور ٹوٹا تعلق نبی سے جوڑ کے دیکھو تو صحیح اس کا کرم، رب کا فضل کل بھی برس رہا تھا، آج بھی برس رہا گئے۔ چنانچہ امام بخاری الادب المفرد میں فرماتے گئے، سید کون و مکان علیہ السلام کے صحابی دو جا رہے گئے، راستے میں ایک صحابی کا پاؤں متورم ہوا، پاؤں سن ہو گیا، اس نے ساتھ والے صحابی سے پوچھا مجھے مشورہ دو، اس مشکل میں کس حکیم کے پاس جاؤں، چلنے سے معذور ہو گیا، میں چل نہیں سکتا، اب کیا کروں؟ صحابی نے صحابی کو مشورہ دیا، بات میں دیوبندی سنی وہابی کی نہیں کر رہا، بات مصطفیٰ کے صحابی کی کر رہا ہوں۔ لڑائی جھگڑوں میں پڑنے والوں، یہ مسئلہ آج کا نہیں ہے، یہ دیوبندی سنی وہابی کا چکر نہیں ہے، مصطفیٰ کا صحابی کہہ رہا گئے یہ پریشانی سے نکلنا ہے، اس مصیبت سے نکلنا گئے، اس پریشانی کو دور کرنا گئے، تو میری بات مانو، کا کیا کروں؟ اس نے کہا اذکر احب الناس الیک، اس کو یاد کر جس سے سب سے زیادہ پیار کرتا ہے۔ یہ کس نے کہا؟ سنی نے، دیوبندی نے، شیعہ نے، وہابی نے نہیں، صحابی نے۔ کس نے کہا؟ صحابی نے۔ اب 1400 سال بعد جس کا عقیدہ ایسا ہو اس کو جو مرضی کہو، اس کو سنی کہو، بریلوی کہو، جو مرضی کہو، عقیدہ صحابی والا، لکھنے والے امام علی الحق نہیں ہے، آپ کہو گے تمہارے ہیں، علامہ اقبال نہیں ہے تمہارے، وہ گئے جو سب کو پیارے گئے، امام بخاری، وہ کہتے ہیں صحابی نے کہا اس کو یاد کرو جس سے سب سے زیادہ پیار کرتے ہو۔ اچھا دیکھیے، ہم بھی دعویٰ کرتے ہیں مشکل وقت میں اماں یاد آئے، ابا، دوست، ڈاکٹر، حکیم۔ صحابی نے کیا کیا؟ جب انہوں نے مشورہ دیا، مسئلہ پوچھنے والا بھی صحابی، بتانے والا بھی صحابی، اس نے مسئلہ پوچھا، اس نے بتایا، اس نے کہا اس کو یاد کرو جسے سب سے زیادہ پیار کرتے ہو۔ صحابی نے فوراً کہا یا محمد، ایک ایک حرف سجن دینا دا، سانو دسدا وانگ قرآن، ایک ایک حرف سجن دینا دا، سانو دسدا وانگ قرآن، او صورت یار دی ویندیاں رہنا، ایہو سب عملاں دی جانے، اے ہر دم یاد سجن وچ رہنا، ساڈا ایہو ورد گیانے، او اعظم ساڈا اے دین کی پچھنے، ساڈا اے ہوئی دین ایمان،
صحابی نے مسئلہ پوچھا، کس سے؟ صحابی سے۔ صحابی نے بات کی صحابی سے، مسئلہ صحابی سے پوچھا، اس نے کہا اس کو یاد کر جسے سب سے زیادہ پیار کرتے ہو۔ میاں محمد بخش بھی کہتے گئے جو کوئی کسے دا اوے عاشق ہووے تے گل اسے دی کردا، اے جو کوئی کسے دا عاشق ہووے تے گل اسے دی کردا، لکھ لکھ مکر بہانے کر کے تے یار دے نام مردہ۔ ہمیں اللہ نے اپنا حبیب دیا، وہ نبی دیا جس کے لیے 1.25 لاکھ نبی دعائیں کرتے گئے، رسولوں نے دعائیں مانگی، کسی نے کعبے کی دیوار اٹھا کے مانگا، کسی نے جناب والا اونٹنی برآمد کرتے ہوئے بارگاہ قدس میں دعا مانگی، کسی نے چشمے جاری کرتے دعا مانگی، کسی نے مردوں کو زندہ کرتے ہوئے، اندھوں کو بینا کرتے ہوئے۔ لوگوں کی توجہ ان کی جانب تھی، محبت کرنے والے آگے بڑھ رہے تھے، وہ اعلان کر رہے تھے وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ یَأْتِی مِن بَعْدِہ اسْمُہُ احمد۔ لوگوں، میں مردوں کو زندہ کرنے والا، اندھوں کو بینا کرنے والا، اللہ کے عطا سے مریضوں کو شفا بخشنے والا ہوں، لیکن میرے بعد وہ آنے والا ہے جو اللہ کا حبیب ہے اور سب کا وہ حبیب ہے، اللہ کا یار ہے اور سارے نبیوں کا سردار ہے۔ دوگا باغ والوں، وہ مانگتے گئے، اعلان کرتے گئے، اللہ نے ہمیں بن مانگے عطا فرما دیا گئے۔ تو پھر ان کی زندگی کو فالو کرنے میں کیا پریشانی ہے؟ ہم نے دولت کو بھی دیکھا چھوڑ گئی، اقتدار کو بھی دیکھا پیچھے رہ گیا۔ کوئی اقتدار والا تمہیں مجھے نہیں بچائے گا، اس وائرس سے کوئی حکومت نہیں بچا سکتی، کوئی طب نہیں بچا سکتی، ہاں بچا سکتا ہے میرا رب اپنے نبی کی غلامی کے ذریعے۔ آؤ محمد عربی کی غلامی میں شامل ہو جائیں، آؤ مصطفیٰ کے نوکر بن جائیں، رسول اللہ کے غلام بن جائیں، اللہ کے حبیب کو فالو کرنے والے بن جائیں، خلوت اللہ کے محبوب کے نام لگا دیں، جلوتیں ان کے نام لگا دیں، لین دین ویسے کر لیں۔ آؤ مصطفیٰ کے غلاموں، جس نے دولت اکٹھی کی وہ بھی نہیں بچا، جو پیچھے رہا وہ بھی پریشان ہے، جو طب میں جناب والا نام رکھتا تھا وہ بھی ہار گیا، امریکہ ہار گیا، یورپ ہار گیا، ٹیکنالوجی ہار گئی۔ میرے رب کا قرآن اعلان کر رہا ہے اطیعوا اللہ والرسول لعلکم ترحمون۔ یہ رحمت، یہ کرم، یہ فضل تمہاری طرف گئے، لیکن ضروری یہ ہے کہ اپنے برتن سیدھے کر لو، اپنا تعلق جوڑ لو، اپنی نسبت محمد عربی سے جوڑ لو۔ جب تم برتن سیدھے کرو گے میری رحمت اور میرا فضل اور میرا کرم پاؤ گے، اور جو اللہ کا کرم اور فضل ہے وہ ساری بیماریوں سے چھٹکارا دینے والا ہے۔ ہمارے لیے سب سے بڑا جو ذریعہ ہے نبی کی نسبت ہے۔ آؤ اس پہ ذرا ناز کر کے دیکھیے، پارٹی والوں، پارٹیوں کے لیے لڑنے والوں، لیڈروں کے لیے مرنے مرانے والوں، جماعتوں کے لیے سب کچھ اجاڑنے والوں، آؤ ذرا بھولا ہوا راستہ اپنا لیں، ٹوٹا ہوا تعلق رب سے جوڑ لیں۔ اس کا فائدہ صرف مجھے اور آپ کو ہی نہیں ہوگا، آنے والی نسلوں کو بھی ہوگا۔ آج آپ نے دیکھا کہ سینکڑوں سال پہلے فوت ہونے والے بابے کی نسل کے لوگ ہاتھ چومتے ہیں، کیوں؟ آخر کیا وجہ؟ سینکڑوں سال پہلے گزرنے والے کا
احترام اب بھی ہے۔ وجہ کیا کہ ان کے کردار کی خوشبو ابھی تک جاری ہے، حالانکہ دنیا جان چکی ہے۔ بہت سے ایسے مشائخ ہیں جو بزرگوں کی فکر سے ہٹ گئے، مگر احترام اب بھی قائم ہے۔ وجہ اس کے بزرگ کی کردار کی خوشبو نے جہان میں نور بانٹا۔ اس لیے آؤ میرے نبی کے غلاموں، اخلاق اچھا بنا لیں، اخلاق اچھا بنا لیں، اخلاق اچھا کر لیں، اخلاق بہتر بنا لیں، کیونکہ نبی کو تمہاری قوت، طاقت، اکڑ، تکبر، غرور اللہ رسول کو پسند نہیں ہے، اخلاق پسند۔ نگاہ کو پاک کر لیں، یہ طاقت، یہ قوت، یہ جوانی، یہ نشہ طاقت کا اللہ رسول کو پسند، نگاہ کی پاکیزگی پسند ہے۔ وہ کلیہ ہی آسان ہے، تعلق جوڑنا ہی آسان ہے، جب جڑے گا تو پھر عالم کیا گیا۔ صحابی نے صحابی سے مسئلہ پوچھا، کیا خوبصورت مرحلہ ہوگا، پوچھنے والا بھی بتانے والا بھی 1400 سال کے بعد ناراض ہے میرا بھائی وہابی۔ اور تو کیوں ناراض ہے؟ صحابی نے پوچھا کیا کروں؟ اس نے کہا اس کو یاد کر جس کو سب سے زیادہ محبت کرتے ہو۔ انہوں نے حضور کا نام لیا، کہتے یا محمد۔ کتاب کس کی ہے؟ امام بخاری کی، نام الادب المفرد، چھاپنے والے دنیا اسلام کے ڈھیر سارے مکتبوں میں ایک مکتبہ رحمانیہ، صفحہ 177، اس کے پہلے نمبر پر یہ حدیث درج ہے۔ حدیث کیا گئے، پوچھا گیا کیا کروں؟ اس نے کہا اس کو یاد کر۔ اب وہ کہتے ہیں بس میں نے نام لیا، درد ختم ہو گیا۔ میں نے نام لیا۔ جس کو حدیث شریف سن کر سکون آئے وہ ماسک کے اندر سے بھی سبحان اللہ کہہ سکتا ہے۔ اذکر احب الناس الیک، اس کو یاد کر جسے سب سے زیادہ محبت ہے۔ میں نے کہا یا، اب مسئلے کی نوعیت بھی سنو۔ یہ مدینہ میں روزہ پر نہیں تھا، حضور کے بالکل سامنے نہیں تھا، جنگل میں، مدینے سے دور۔ پہلی بات مدینے سے دور، مسئلہ نمبر 2 جنگل میں، مسئلہ نمبر 3 مشکل میں۔ میں نہیں کہہ رہا، صحابی سے پوچھو۔ پہلے نمبر پر اس نے نبی کو پکارا مصیبت میں، ہولی ہولی بولو، مصیبت میں۔ نمبر 2 وصال کے بعد۔ نمبر 3 جنگل میں۔ نمبر 4 مشکل میں۔ نمبر 5 صحابی نے۔ کس نے؟ اب ایک حدیث سے 5 مسئلے، جس کے دماغ میں نہ بیٹھ سکے میں اس کے لیے دعائی کر سکتا ہوں، اللہ اس کو بھی دماغ کی وسعت اور نبی کا، اس کو بھی نبی کائنات کی عظمت و شان دے دے۔ وہ کہتا ہے میں نے نام لیا، فوراً مصیبت دور ہو گئی۔ اس کو فاضل بریلوی، میرے اور آپ کے امام بھی کمال فرماتے گئے۔ آپ فرماتے گئے ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو، ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو، ان کے نثار کوئی کیسے رنج میں ہو، جب یاد آ
سب غم بھلا دیے جب یاد آ گئے ہیں، سب غم بھلا دیے ہیں جب یاد مل کے پڑھ لیں، آخری بات ہے، جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے گئے۔ اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا، رو رو کے مصطفیٰ نے، رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے گئے، رو رو کے مصطفیٰ نے دریا۔ اللہ ہمیں ہر لمحے، ہر لحظہ، ہر فورم پر، زندگی کے ہر موڑ پر اپنے محبوب آقا نامدار کریم نبی کی زندگی کو فالو کر کے، اپنا کے، اپنی زندگیوں کو کامیاب، اسلام کے نور کو نسلوں تک منتقل کرنے اور دنیا کفر کو اپنے کردار کی خوشبو سے متاثر کر کے اسلام کے سانچے میں ڈھالنے اور قریب کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔